یہاں سے سورہ النمل شروع ہو رہی ہے، سورۃ نمبر 27۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ عربی میں چیونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہے، ایک چیونٹی کا واقعہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ غالباً اسی نسبت سے اس کا نام النمل رکھ دیا گیا۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن مقدس اور روشن کتاب کی۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ آیتیں قرآن مقدس اور روشن کتاب کی ہیں۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے خوشخبری کا اور ہدایت کا اعلان کیا، اور پھر مومنین کا ایک وصف بیان کیا کہ مومنین ہیں کون سے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی مومنین کی یہ پہچان بتائی، مومنوں کی یہ علامت بتائی کہ مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تنہا نہیں پڑھتے بلکہ جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، نماز قیام کرتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اگر ان کا مال نصاب تک پہنچتا ہے، استطاعت والے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ بھی یقین ہے کہ آخرت بھی ہوگی، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، پھر فیصلہ بھی ہونا ہے اعمال کے اعتبار سے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو مومنین کی پہچان ہے، مومنین کی علامت ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی و بشریٰ للمؤمنین، کہ ان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ایسے مومنین کے لیے۔ پھر فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، اور رہے وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر، یعنی آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جن کا عقیدہ یا جن کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں تب تک زندگی ہے، جیسے ہی ہم مریں گے اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، ہم اس بار انسان بنے ہیں، ہو سکتا ہے اگلی بار بھی، اگلے جنم میں بھی انسان بن جائیں۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اچھے کرم کریں گے تو دوبارہ انسان بننے کا موقع ملے گا، اور اچھے کرم نہیں کریں گے تو اس کی سزا میں کچھ بھی بنا دیا جائے گا، کتا بلی بھینس وغیرہ کچھ بھی بنایا جائے۔ لیکن مومنین کا عقیدہ جو ہے، اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بار جو اس دنیا کے اندر آ گیا دوبارہ وہ پیدا نہیں ہوگا، بس ایک بار آیا ہے، موت کے بعد اگر وہ مومن ہے، سچا ایماندار ہے، تو اس کی روح تو آزاد کر دی جاتی ہے، چاہے وہ جہاں چاہے جہاں کی سیر کرے۔ بعض اوقات کوئی اچھا مقام اس کو دے دیا جاتا ہے، مقرب جو جگہیں ہوتی ہیں، اچھی جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ اور رہے وہ جو بے ایمان ہوتے ہیں، ان کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کی روح نہیں نکل سکتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کافرین جو ہوتے ہیں، مشرکین، مرنے کے بعد یہی لوگ شیطان بن جاتے ہیں یا ان کی روحیں پریشان کرتی ہیں، لوگوں کو ستاتی ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ کافر کی روح کو تو قید کر دیا جاتا ہے، وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتی،
بس مومن کی روح کو آزادی ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے، اسی لیے مومن کی روح اپنے گھر پر بھی آتی ہے، جو خاص مقام وقت پر، جیسے کہ جمعہ کی رات ہے، جمعرات کا دن، یا شب برات ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو مقام اوقات جو ذکر کیے گئے ہیں، ان اوقات میں مومن کی روح گھر بھی آتی ہے۔ ورنہ گنبد خضرا ہے، بیت اللہ ہے، چاہ زمزم شریف ہے، یہ اچھی اچھی جگہیں جو ہیں، یہاں تک جانے کی مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں پر چلی جاتی ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لائے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بھلا کر دیا، یعنی ان کے جو کام ہیں ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نہیں مانتے آخرت کو، تو دنیاوی جو کام کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اعمال ان کے لیے بہت حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، ان کی نظروں میں سجے ہوئے ہیں، اور انہی اعمال میں وہ مگن رہتے ہیں، ان اعمال سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اسی لیے ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت اتنی زیادہ گھر کر جاتی ہے کہ وہ مرنے کے نام سے بھی گھبراتے ہیں کہ موت نہ جائے، مر نہ جائیں۔ فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے برا عذاب ہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کو ہوگا، کیونکہ آخرت کے اگر ہم جائزہ جو مطالعہ کریں کتابوں کا آخرت کے تعلق سے، تو ہر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آخرت میں لوگوں کی الگ الگ کیٹیگری ہیں۔ ایک تو وہ جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، جیسے کہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، یہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا سے تو ایمان کی حالت میں گئے، لیکن ان کے اعمال بہت برے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی تھی، برے اعمال کر کے گئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا ایمان محفوظ تھا، ایمان سلامت تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ ان کے برے اعمال کی سزا دینے کے لیے، ان کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور کب تک جہنم میں رکھے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین چاہے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی، نصیب ہوگی، تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی شفاعت کے صلے میں ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے تھے لیکن جہنم میں ہوں گے اپنے اعمال کے سبب، اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو فرمایا آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن سکھایا گیا ایک حکمت والے اور علم والے کی جانب سے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن جو سکھایا گیا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے سکھایا، حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے صرف ایک قاصد کی حیثیت سے تھے، اللہ رب العالمین جو حکم دیتا اس حکم کو لے کر، اس وحی کو لے کر حضور تک پہنچا دیتے، اسی لیے فرمایا اے محبوب وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک آپ کو سکھایا گیا یہ قرآن مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ایک حکمت والے اور علم والے کی جانب سے۔ اب جب سکھانے والا رب ذوالجلال ہے اور سیکھنے والا آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تو جتنا بہتر قرآن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھے ہیں، کوئی دوسرا اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے رموز و اسرار، علم کی باریکیاں، بالخصوص قرآن مقدس کے ہر لفظ کی باریکیاں جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، کوئی چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ ان باریکیوں تک، ان رموز و اسرار تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اذ قال لموسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر تھوڑی سی روشنی اور ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون سے لڑ کر چلے گئے تھے اور قبطی کو، فرعون کی قوم کے ایک شخص کو تھپڑ مارا تھا تو مر گیا تھا، تو آپ وہاں سے چلے گئے تھے مدین کی جانب۔ جب مدین گئے تھے کچھ وقت وہاں پر گزارا، حضرت شعیب علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی اور ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے مصر کی جانب، جب مصر کی جانب واپس آ رہے تھے تو رات کی تاریکی تھی اور بہت سخت سردی کا موسم تھا، اور آپ کی بیوی اس وقت حمل سے بھی تھی۔ اسی وقت درد ذہ شروع ہو گیا، یعنی ولادت کا وقت قریب آنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے عالم میں، جب کہ جنگل کے اندر ہے، رات کی تاریکی ہے اور سخت سردی کا موسم ہے اور ولادت کا وقت قریب آیا آپ کی بیوی کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آگ کو محسوس کیا۔ اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک پیڑ کی جانب آگ کی مانند کچھ دکھائی دیا تھا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا ایسا کرو آپ یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے، ان قریب میں اس کے بارے میں آپ کو خبر دوں گا، اگر آگ ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہو جائے، میں وہاں سے اس کو لے کر آؤں گا، تم اس سے تاپ سکتی ہو، روشنی بھی ہوگی اور اپنی سردی کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس کی جانب، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، جب وہاں پر پہنچے تو ندا دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ برکت ہے اس پر جو اس آگ کے ارد گرد ہے، یعنی وہ جگہ جو تھی بہت عظمت کی حامل جگہ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ ایک اشارہ کیا گیا تھا اس جنگل کے اندر۔ تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ندا آئی تھی یہ فلما جاءها نودیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس آئے تو ندا دی گئی انبوری کا کہ برکت ہو آپ کے لیے من فی النار، اور جو اس آگ کے دائرے میں ہے، ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، اور تمام جہان کا رب اللہ رب العالمین وہ پاک ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ، آواز آئی کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں۔ اس جگہ سے آواز آئی، یعنی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پر کلام فرما رہا تھا، تو آواز آئی یا موسیٰ انہو انا اللہ، کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں عزت والا اور حکمت والا۔ والقِ عصاک، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ وہ عصا لے کر آئے تھے، تو اللہ رب العالمین کا وہاں پر فرمان ہوا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو نیچے رکھا، زمین پر ڈالا، فلما رآہا، تو جب اس کو دیکھا تہتزت، وہ لہرا رہا تھا، اور لہرا ایسا رہا تھا کأنہا جانو، جیسے کہ بہت بڑا اژدہا ہو۔ پہلی مرتبہ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا ملا تھا، یہ معجزہ تھا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم پہ جب آپ نے اس عصا کو زمین پر ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو آپ گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگے، گھبرا کر وہاں سے پلٹے، اور تو حضرت اللہ رب العالمین نے آواز دی یا موسیٰ لا تخف، کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی جانب عصا لے کر، اور اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ فرعون کے جادوگر آئیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کریں گے۔ تو اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر فرعون کے تمام جادوگروں کی جو چھوٹی چھوٹی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی سانپ بن کر آئیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا ان سب کو نگلے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی مطمئن ہونی چاہیے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تھا تو انسان کی فطرت ہے، یہ فطرتاً وہ ڈرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ تو اس گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر عصا ڈالنے کا حکم دیا تھا، تاکہ جب دوسری مرتبہ یہ عصا ایک بہت بڑا سانپ بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائیں، ورنہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے سامنے گھبراتے تو فرعون سمجھتا کہ اس سے تو یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر رہے ہیں۔
اس حکمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا، تو فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ گھبراؤ مت، انی لیخاف لدی المرسلون، اس لیے کہ میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر وہی شخص ڈرتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جس نے گناہ کیا، گنہگار ڈرتا ہے میری بارگاہ میں آنے سے۔ فرمایا الا من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس کو نیکی سے بدل دیا، پہلے گناہ کیا پھر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کیے، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں اس کو بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے سے وہ ڈرے گا الا من ظلم، جس نے ظلم کیا ہو، جس نے گناہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے گناہ کے بعد پھر نیک کام کیے، برائی سے توبہ کر لی، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا اور مہربان بھی ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لیا اور اپنے گریبان کے اندر ڈالا، جب ڈال کر واپس نکالا تو اتنا روشن تھا وہ جس طریقے سے سورج روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ چمک رہا تھا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالیں پھر نکالیں۔ جب وہ نکلا تو ہاتھ تو چمکتا ہوا روشن تھا بغیر کسی عیب کے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 9 نشانیاں دی تھی، 9 علامتیں۔ ایک ہاتھ والی کہ آپ جب بھی آپ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے، لوگ کہتے نا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی علامت دکھائیں، تو آپ جب بھی اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے اور نکالتے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ دوسرا یہی عصا، یہ عصا ضرورت کے وقت بڑا بھی ہو جاتا تھا چاہے کتنا بھی لمبا ہو جاتا تھا، اور کبھی کبھی یہ بہت بڑا سانپ بھی بن جایا کرتا تھا، جیسے کہ فرعون کے دربار میں بنا تھا اور فرعون کے جادوگروں کی تمام رسیوں کو کھا گیا تھا۔ تیسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، جس طریقے سے اس سے پہلے بھی پہلے پارے میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ چوتھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں جب اپنا عصا مارا تو اس دریا میں راستے نکل پڑے تھے۔ تو اس طریقے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 علامتیں یا معجزات دیے گئے تھے، اور ان علامتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کی قوم کی جانب بھیجا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ قوم بدکار تھی، گنہگار تھی۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، اور جب وہ آئے یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اللہ پاک فرماتا ہے ہماری نشانیاں لے کر جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے، قالوا، تو وہ لوگ بولے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان لوگوں نے جادو کہا تھا نا، جادو کہہ کر ہی پھر جادوگروں کو بلایا تھا فرعون نے۔ وجحدوا بها، اور انکار کر دیا ان معجزات کا۔ واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کا دل اس پر یقین کر رہا تھا کہ ہاں یہ حق ہے، زبان سے انکار کر رہے تھے کہ یہ جادو ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ان کا دل مان رہا تھا لیکن تکبر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ غور و فکر کریں، پڑھ کر دیکھیں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، جن لوگوں نے فساد برپا کیا تھا زمین میں، ان پر اللہ رب العالمین کا کیسا عذاب آیا۔ یہ کھٹمل اور گھن، میڈک کا عذاب، اس طریقے سے خون کا عذاب، تقریباً 5-6 قسم کے عذاب آئے تھے قوم فرعون پر، یکی بعد دیگرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ہر چیز میں خون نظر آنے لگا، اتنا خون کہ پانی پینے کے لیے نکال رہے ہیں تو اس میں خون۔ پھر گھنوں کا عذاب آیا تو اتنے گھن ہو گئے کہ ہر چیز میں اتنے گھن کہ جسموں پر، کھانے کی چیزوں میں، کپڑوں پہ، ہر چیز میں نظر آنے لگے۔ پھر آخر میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دریائے نیل کے اندر ڈبو دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرعون کی بستی سے نکلے، فرعون نے پیچھا کیا۔ ابھی اسی پارے میں شروع میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا تھا کہ دریا کے اندر راستے پھوٹے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم تو وہاں سے نکل گئی، لیکن جب فرعون ان راستوں میں گیا تو وہ دریائے نیل کا پانی آپس میں مل گیا اور پوری قوم فرعون کے ساتھ اس میں غرق ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کو ہم اسی طرح بچا لیتے ہیں، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں، زمین پر فساد کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اور ان کو